جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا سلطانہ اقرار صاحبہ جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں اروما فاؤنڈیشن کی اور آج کی تقریب کی چیف گیسٹ بھی تھی۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو بچیوں میں جہیز تقسیم کرنا ہے اس حوالے سے وہ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میم بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ سے آپ جنرل سیکرٹری ہیں اروما فاؤنڈیشن کی، تو آپ بچیوں میں جو تقسیم کرتی ہیں جہیز یہ کب سے کر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ سے اس کو تو مجھے کافی ٹائم ہو گیا، جس کی مطلب میں گنتی نہیں کر سکتی۔ اور ہم لوگ دبئی میں رہتے ہیں، دبئی سے اس چینل سے بھی میں یہ بہت کام کر رہی ہوں۔ اب میں پاکستان میں آئی ہوئی ہوں اور یہاں سے اور دبئی سے ہمارے کمپٹیشن یہ سب چیزیں بہت پرانی چل رہی ہیں۔ ہم نے اب تک بہت ساری بچیوں کی شادی کر دی ہے جو کہ مجھے شاید شمار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ بہت سارے ایسے کام فلاحی کام کرتے رہتے ہیں۔ اور آج کل جب میں پاکستان آئی تو میں نے یہی سوچا کہ میں اپنے پاکستان کے لیے کیا ایسا کروں جس سے میں اس کے کچھ کام آ پاؤں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جب یہاں پر آ کے دیکھا تو مجھے ایک سینسٹیو پوائنٹ شادی کا ہی لگا، کیونکہ یہ جو مطلب جو دور چل رہا ہے اس میں ایک عام انسان شاید زندگی جی نہیں پا رہا، اور شادی تو درکنار، شادی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ روٹی پانی ہی کو پورا کر پا رہے ہیں، شادیوں تک تو پہنچ ہی نہیں رہے ہیں، اور پھر درکنار جہیز بھی تو وہ دے نہیں پا رہے۔ تو میں نے الحمدللہ یہی سوچا کہ میں اس پوائنٹ کو ورک کرتی ہوں۔ میں نے کافی پھر اس پہ کیا۔ میں ان سفید پوش لوگوں کے گھر گئی جو کسی کو کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، نہ وہ بتا پاتے تھے، نہ وہ یہ کر پا رہے تھے، اور یہ گھوٹ تھا جو وہ پی رہے تھے۔ ہم نے ان کے اس سینسٹیو ٹچ کیا اس پوائنٹ کو، اور پھر ہم نے ان کی مشکلات کو یہی دیکھا کہ ان کی شادیوں کی ضرورت ہے۔ ایون میں نے اب ان کی شادیوں کے لیے اپنے گھر میں ایک آفس بنایا ہے جس میں میں ان کی پرسنل شادیاں بھی کروا رہی ہوں، کیونکہ جو ان کے پیرنٹس ہیں شاید وہ اچھے پرپوزل بھی ڈھونڈ نہیں پاتے ان کی لوکیشن کی وجہ سے یا ان کے گھر کے ماحول کی وجہ سے۔ تو میں نے ان کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے اپنے گھر میں ایک اچھا آفس بنایا ہے جس میں وہاں بیٹھ کر ان کے لیے ہم پرپوزلس کو طے بھی کرتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ یہ کام میں بہت اچھا کر رہی ہوں، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو غریب ہے۔ باقی جب میں نے ان کو اچھا رشتہ دیا، اچھا پرپوزل دیا، اور پلس تھوڑا سا جہیز بھی دیا، تو ماشاءاللہ سے وہ سب بچیاں بہت خوش ہیں اپنے گھروں میں۔ بیسیکلی ہم جہیز کو تو کنڈم کرتے ہیں، ہم جہیز کی لعنت ہم نہیں کرتے، لیکن اروما فاؤنڈیشن ان بچیوں کو یہ گفٹ دیتی ہے اپنی طرف سے، تاکہ کیونکہ ایک بچی جو غریب ہے اور اس کی شادی بھی ایک غریب بچے سے ہی ہوتی ہے، تو شاید وہ یہ سب چیزیں نہ کر پائیں۔ یہ ہماری طرف سے ان کے لیے ایک لیئر ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، ہم ان کو دیتے ہیں، اور وہ ہمیں دعائیں اس کے بدلے میں دیتے ہیں۔ ثنا صاحبہ، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کی اس کاوش پہ۔ آپ یہ بتائیے گا آج آپ نے کتنے جو بچی ہیں ان میں جہیز تقسیم کرنا ہے؟ جی ہاں، کل ہماری ایک سیریمنی تھی، کیونکہ یہ گراؤنڈ ہم شاید اس کے لیے چھوٹا پڑ رہا تھا، تو ہم نے ایک سیشن الگ کی ہے گھر پر نا۔ ماشاءاللہ سے ان میں ان کے پیرنٹس آئے تھے، ہم نے ان کو جہیز دیا، ان کے ہینڈ اوور کیا، اور میچ میں ان بچوں کے لیے کٹس بنائی گئی تھی وہ ان کو ہینڈ اوور کی، اور ان کے پیرنٹس بہت ساری دعائیں دے کے گئے۔ اور پچھلے میچ میں تو ہم نے سارا گراؤنڈ میں ہی لگایا ہوا تھا اپنا جہیز، لیکن یہاں پہ تنگی ہے وقت کی وجہ سے اور گراؤنڈ کی بکنگ نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے پھر یہ سیشن اپنے گھر کیا ہے۔ ان کے پیرنٹس کو ہم نے بلایا، اور پھر ان کی بیٹی کو بھی بلایا، اور اگر ان بیٹی کے ایکسپریشنس دیکھتی تو آپ کو بہت خوشی ہوتی۔ اس نے ہمیں بہت دعا دی اور ہم نے ان کو جہیز دیا الحمدللہ۔ جی ناظرین، ثنا سلطانہ اقرار صاحبہ کی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، میں نے ایسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں جو دوسرے لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں ثنا اقرار صاحبہ جیسی جو ہیں وہ معاشرے میں لوگ آ جائیں تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، اللہ نگہبان۔ What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.